صحابہ کرام اہل بیت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے اور اہل بیت صحابہ کرام سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں عرض کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل امین سے کہا، اے جبریل میرے عمر کی شان بیان کرو، میرے عمر کی شان کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عمر کی شان اتنی ہے، مجھے اتنا وقت کی ضرورت ہے جتنا وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، یعنی 950 سال کا عرصہ چاہیے، اتنا عرصہ ہو، اتنا ٹائم ہو، 950 سال، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو سکتی ہے۔ یہ جبریل امین علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شان ہے، تو حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہوگی، پھر باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کیا شان ہوگی۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے کتنی محبت آپ کیا کرتے تھے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک دن جب کسرا ملک مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال مسجد نبوی میں رکھوا دیا، بچھا دیا، دیر کر دیا۔ اب یہاں سے اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ آج کے لوگ جو دل کے کالے بلکہ پورے اندر سے کالے ہی کالے ہیں، جو صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، معاذ اللہ۔ اب تو دیکھنا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین اہل بیت سے، امام حسنین کریمین سے کتنی محبت فرما رہے ہیں۔ جب مال غنیمت مسجد نبوی میں رکھا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، امیر المؤمنین میرا حصہ مجھے عطا فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مرحبا مرحبا، آپ بڑی عزت اور شان کے مالک ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی عزتیں اور عظمتیں عطا کر رکھی ہے، سب کچھ آپ کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، امیر المؤمنین میرا حصہ مجھے عطا کیجیے۔ تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا، مرحبا، آپ بھی بڑی عزت اور شان کے لائق ہیں، بڑی عزت اللہ رب العزت نے آپ کو دے رکھی ہے، سب کچھ آپ کے صدقے سے ہے۔ امیر المؤمنین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 1000 درہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اب آگے بات سنیے اور آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کس طرح محبت فرما رہے ہیں امیر المؤمنین۔ اس کے بعد امیر المؤمنین کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، امیر المؤمنین مجھے بھی میرا حصہ عطا کیجیے۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ آپ بھی بڑی عزت کے مالک ہیں، اللہ نے آپ کو بھی بڑی عزت عطا کی ہے۔ تو امیر المؤمنین نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کو 500 دینار عطا کیے جائیں۔ اب جب 500 دینار دے دیے، عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، امیر المؤمنین جب امام حسن اور امام حسین ابھی چھوٹے سے بچے تھے، گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلوار اٹھا کر جنگ میں جایا کرتا تھا، اور میں اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر جنگ لڑتا تھا، حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کی خاطر، ابھی یہ بچے تھے، جوان بھی نہیں ہوئے تھے، گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، آپ نے انہیں 1000 دینار عطا کیے ہیں اور مجھے 500 درہم عطا کیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں جنگوں میں لڑتا رہا ہوں ان سے بھی پہلے۔ اب سنیے، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں بھی تجھے ان کے برابر حصہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ بتاؤ، کیا امام حسن امام حسین کے پاس جو بابا ہیں، ان کے جو بابا ہیں، تمہارے پاس ان کی طرح کے ان کا باپ ہے؟ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے، ان کی طرح کی ماں تمہارے پاس ہے؟ اور کہا، کیا امام حسین رضی اللہ، امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان ہے، ان کے نانا جان کی طرح تمہارے نانا ہے، ان کی نانی جان کی طرح تمہاری نانی ہے، ان کے چچا کی طرح تمہارے چچا ہے، اور ان کی دادی کی طرح تمہاری دادی ہے، ان کے ماموں کی طرح تمہارے ماموں ہے؟ تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کبھی بھی یہ رشتے نہیں لا سکتے، اگر یہ رشتہ تمہارے پاس بھی ہو تو تمہیں بھی میں اتنے جو دینار، اتنا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب امیر المؤمنین نے کتنا ادب احترام کیا اہل بیت اطہار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام میں کپڑے تقسیم کیے، اور کپڑے تقسیم کرنے کے بعد سب کو دیکھا کہ سب نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان بھی کرتے ہیں، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دونوں شہزادوں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، باقی صحابہ نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ تم سب نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو سب نے کہا کہ سب نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی خوشی نہیں ہے؟ تو امیر المؤمنین نے کہا، مجھے اس لیے خوشی نہیں ہے کہ دونوں شہزادے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نئے کپڑے، نیا لباس نہیں پہنا تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت یمن سے ایک عمدہ لباس منگوایا، اور عمدہ لباس منگوا کر امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے عطا کیا۔ اور جب امام حسن اور امام حسین نے وہ لباس زیب تن کیا، وہ لباس پہنا، تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے باقیوں سے خوشی نہیں ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نئے کپڑے پہنے، مجھے اس سب سے بڑھ کر مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ اتنا پیار اور محبت صحابہ کرام اہل بیت سے فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، اور آ کر کیا کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس منبر سے نیچے اتر جائیے، اس منبر سے نیچے اتر جائیے، یہ تو میرے نانا کا منبر ہے، اپنے نانا کے منبر پر بیٹھیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے نانا کا تو کوئی منبر نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا، اچھا آپ کے نانا کا کوئی منبر نہیں ہے؟ عمر فاروق نے کہا کہ میرے نانا کا کوئی منبر نہیں ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اچھا آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے تو پھر آپ میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جائیے، آپ میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جائیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کمریاں تھی، آپ ان سے کھیل رہے تھے، آپ کے ہاتھوں میں کمریاں تھی، اور بعد میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے سکھائی تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کسی نے یہ بات نہیں سکھائی تھی، میں نے اپنی طرف سے کہا۔ اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اس منبر پر مجھے میرے نبی کی آل نے بٹھا دیا ہے، اب اس منبر پر مجھے میرے نبی کے نواسے نے بٹھایا ہے، اب اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو مجھے اس منبر سے اتار کر دکھائے، کیونکہ بٹھانے والی ہستی عظیم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے بیٹے آپ ہمارے گھر جو ہے آیا جایا کرو، آپ ہمارے گھر آیا کرو، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی بات میں کسی کے ساتھ مشاورت میں جو ہے مشغول تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو کہ پہلے کھڑا ہو کے انتظار کر رہا تھا کہ مشاورت بات ختم ہو اور پھر میں اندر جاؤں، اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آ کر دیکھا کہ آپ کا بیٹا انتظار کر رہا ہے اندر جانے کے لیے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ اور کچھ عرصے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین سے کہا، ہے بیٹے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہمارے گھر آیا کرو، آپ ہمارے گھر ہی نہیں آتے۔ تو امام حسین نے کہا، امیر المؤمنین میں آیا تھا آپ کے گھر، لیکن آپ کسی بات میں کسی مشاورت میں کسی میٹنگ میں مشغول تھے، آپ کا بیٹا باہر کھڑے کر انتظار کر رہا تھا، اور میں نے کہا کہ جب آپ کا بیٹا باہر کھڑے کر انتظار کر رہا ہے تو میں کیسے اندر جا سکتا ہوں؟ تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے شہزادے تم نے آپ نے یہ کیسے سوچا کہ میرا بیٹا اندر آ سکتا ہے، آپ نہیں آ سکتے؟ سنیے امیر المؤمنین نے امام حسین سے کیا کہا، اے شہزادے یہ اللہ نے ہمیں جو بھی عزت عطا کی ہے یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جو میرے سر پر بال اگے ہیں، یہ اللہ نے جو مجھے عزت عطا کی میرے سر پر جو بال اگے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کا صدقہ ہے، یہ بھی آپ کی وجہ سے میرے سر پر بال اگے ہیں۔ تو آپ جس وقت بھی آئیں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، میں جس حال میں بھی ہوں آپ میرے گھر میں اندر آ جایا کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو کسی نے آ کر کہا کہ کچھ لوگ شیخین کے بارے میں صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے دل کے اندر عمر فاروق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور کہا ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط نظریات رکھتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آخری حدیث مبارکہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھانی ہے۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر اپنی اولاد کو میری محبت میرا ادب سکھانا ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھانا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت سے محبت کرنے کا درس دینا ہے، اہل بیت سے محبت رکھنے کی جو ہے ان کو بتانا ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم ضرور دینی ہے، اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم ضرور دینی ہے۔ اور اہل بیت سے محبت کی شان میں اہل بیت سے محبت کس طرح کرنی وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ ایک آیت مبارکہ ہے، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے اخراجات ہیں، آپ کے پاس مہمان بھی آتے جاتے ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے اتنے نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر خرچ کر سکیں، تو ہم کچھ آپس میں پیسے اکٹھے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ صحابہ کرام نے کر کے حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہے تو کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں، انہیں کہیں کہ یہ ہماری طرف سے رکھ لیں، آپ کے بہت سارے مہمان آتے جاتے ہیں تو یہ ہماری طرف سے تحفہ رکھ لیں۔ تو اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب ان سے فرما دیجئے لا أسألكم علیہ اجرا، میں تمہیں کسی چیز سے تم سے کسی چیز سے سوال نہیں کرتا، جو بھی میں نے مشکلات اٹھائی، جو بھی لوگوں نے مجھے تکلیفیں پہنچائی، میں کسی چیز کا تم سے اجر نہیں مانگتا۔ کیا اجر مانگتا ہوں؟ کیا میں تم سے کہنا چاہتا ہوں؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، کہ میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے، میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے، بس یہ میں سب سے یہی چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بھی بڑا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، یعنی ہر امت میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا آدمی پیدا کیا ہے جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور میری امت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الہام ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اتنی شانیں اللہ رب العزت نے صحابہ کو بھی عطا کی ہیں، اہل بیت کو بھی عطا کی ہیں۔ اگر کوئی صحابہ کی محبت میں آ کر اہل بیت کی گستاخی کرے تو ہم اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اہل بیت کی محبت میں آ کر کوئی صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو پھر ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ نجم ہے اور نو ہے طرف رسول اللہ کی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ستارے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی مثال جو ہے ایک کشتی نوح کی طرح ہے۔ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح، یعنی جو کشتی نوح میں سوار ہوا وہ طوفان میں ڈوبنے سے بچ گیا، اور جو کشتی نوح میں سوار کیا وہ غرق ہو گیا۔ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، جو بغض رکھے گا، وہ دونوں جہاں میں غرق ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت کے اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔